آج ہم بات کریں گے برین ٹیومرز کے بارے میں، جو ایک بہت بڑا ایشو ہے، برننگ ایشو ہے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں خدشات رہتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی ان کو کوئی سر درد ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ برین ٹیومر نہ ہو۔ اور کچھ لوگوں کو جو واقعی برین ٹیومرز ہیں تو وہ لوگ تو ظاہر پریشانی ان کی ہوتی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کا حل ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارشد خان ہے اور میں کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہوں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں۔ نیورو سرجری کی فیلڈ میں میرا جو تجربہ ہے وہ تقریباً 9 سال کا ہے۔ برین ٹیومرز کے بارے میں جنرلی یہ بتاؤں گا کہ برین ٹیومرز کی جو وجوہات ہیں کہ کس وجہ سے برین ٹیومرز ہوتی ہیں۔ برین ٹیومرز کی مختلف اقسام ہیں، ان میں گریڈنگ بھی ہوتی ہے، مطلب لو گریڈ کے ہیں، ہائی گریڈ کے ہیں، درمیانے گریڈ کے ہیں۔ ہر ٹیومر ایک طرح کا نہیں ہوتا، نہ ایک جیسے خطرناک ہوتے۔ ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ جو برین ٹیومرز کی وجوہات ہیں، عام جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ وجوہات ان کی آتی ہیں کہ ایک تو ریڈیشن ایکسپوجر، کہ جو لوگ ایکس ریز یا مختلف قسم کے آئونائزنگ ریڈیشنز جو ہیں ان کے شعاؤں میں جن کو ایکسپوجر ہو، ان لوگوں کو زیادہ چانس ہے کہ یہ ہو جائیں۔ دوسری اس میں 10 سال تک کا ایج ہے، اس میں برین ٹیومرز ہیں، وہ تو قدرتی طور پہ یا فیمیلیل ان کا جینیٹک ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ فیملی میں چلتی ہے یا جینز میں چلتی ہیں تو ان کی وجہ سے، یا جو اولڈ ایجز ہے، ایج ایک بڑا فیکٹر ہے کہ 40 سال کے بعد ایک ایج شروع ہو جاتے ہیں برین ٹیومرز کا مینلی۔ اس کے علاوہ اس میں ہے امیونو ڈیفیشنسی، جو لوگ امیونو ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں، جس طرح جن کو HIV ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی مرض جن سے امیونو ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جن کو مدافعتی جو ان کی قوت ہے وہ کم ہوتی ہے، ان لوگوں کو برین ٹیومرز کا بڑا چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں اوور ویٹ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اوور ویٹ فیٹس کانٹینٹ جدھر زیادہ ہو تو اوور ویٹ ایک بیان کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی برین ٹیومر، خاص کر جو ایک میننجیوما ہمارا ایک ٹیومر ہے، وہ زیادہ تر اوور ویٹ لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص کر فیمیلز میں اسی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں کہ فیمیل میں فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیکلز ہیں مختلف، جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وینائل کلورائڈ ہے، یا جو ہے نا پلاسٹک ہے انڈسٹریز ہے، ربر انڈسٹریز ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں، یہ ایک رسک فیکٹر ہے برین ٹیومرز کے لیے۔ اس کے علاوہ انفیکشنز ہے کچھ، جیسے ایپسٹین بائر وائرس انفیکشن ہے جس سے لمفوما وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہے ایتھنیسٹی ہے، ریس ہے، کچھ نسلوں میں مطلب جیسے وائٹ لوگ ہیں ان میں گلائومز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں ٹیومر کے سمے، ہمارے جو لوگ ہیں ایشین ان میں میننجیومز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک جنرل رسک فیکٹرز ہے، ان کی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو علامات پر آ جاتی ہے کہ برین ٹیومر فرض کریں کسی کو ہو گیا تو اس کو کیا مطلب علامات ہوں گی جس سے وہ الرٹ ہو جائیں کہ ان کو شاید برین ٹیومر ہے اور اس کو ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ہے مینلی پیشنٹ کو ہیڈ ایک، کافی عرصے کے لیے جب ہیڈ ایک ہو یا زیادہ ہیڈ ایک ہو، سیویئر ہو، تو اس کے یہ ایک علامت ہے۔ ساتھ میں جو ہے وومٹنگ ہے، ساتھ میں جو ہے اس کے ویکنس ہے، کسی سائڈ کا فالج ہو جائے، فالج کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن برین ٹیومرز بھی ان میں سے ایک ہے کہ ٹیومر کی وجہ سے بھی ایک سائڈ کی یا ایک ہاتھ کا یا پاؤں کا یا ایک پورے سائڈ کا فالج ہو سکتا ہے۔ دوسری جو ہے فٹس، جھٹکا آنا، مرگی کا جھٹکا، تو یہ ایک بہت بڑی علامات ہے۔ تو ٹاپ پہ ہیڈ ایک، فٹس، وومٹنگ، ویکنس، یہ 4 چیزیں ٹاپ پہ ہیں اکثر ان لوگوں کو۔ ساتھ میں جو ہے نا ویژن، تبدیلی نظر میں، نظر کا کم ہونا یا نظر کا ایک سائڈ کا کم ہونا، دوسرے سائڈ کا کم ہونا، سائڈوں سے نظر نہ آنا، یہ ایک اس کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ہیئرنگ ڈیفیکلٹیز، ہیئرنگ پرابلمز، ہیئرنگ کا کم ہونا یا کانوں میں گھنٹیاں بجنا یا وسلنگ ہونا، آوازیں آنا، یا جو ہے نا ساتھ میں ورٹائگو، ڈیزینس، چکر آنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ خاص کر جو کان کے پیچھے ٹیومر بنتے ہیں، شونومز وغیرہ، ان میں جو ہے یہ علامت زیادہ ہوتی ہے کہ ہیئرنگ کو متاثر کرتا ہے۔ ساتھ میں کچھ لوگوں کو لقوہ ہو جاتا ہے، ایک سائڈ کا جو ہے نا چہرہ جو ہے وہ فالج ہو جاتا ہے، اس کو لقوہ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کی وہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا میموری چینجز یا میموری لاس ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی ان علامات کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہم اس بندے کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ تو تشخیص میں مینلی جو ہمارے پاس ٹولز ہیں بہت ساری ہیں، لیکن ٹاپ پہ جو ہے CT اسکین ہے ہمارا، CT برین، MRI برین، پھر اس میں کچھ ڈائز ہم دیتے ہیں، اس میں رنگ دیتے ہیں، پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا ٹیومر ہے، اپنے وہ رنگ لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ یہ MRI برین وتھ کنٹراسٹ، ود آؤٹ کنٹراسٹ، CT اسکین ہو گیا۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جگہوں پہ پھر بھی پتہ نہیں چلتا، امیجنگ میں اتنا پتہ چل جاتا ہے
کہ اس بندے کو کوئی لیژن ہے، برین میں ٹیومر ہے، لیکن اس کو پھر بایوپسی لینی پڑتی ہے، تھوڑا بہت اس کا جو ہے نا ٹکڑا لینا پڑتا ہے کہ اس کی تشخیص ہو کہ کون سا ٹیومر ہے اور کس گریڈ کا ہے۔ تو یہ ساری اس کی تشخیص کی وہ ہے ٹولز ہیں یا ہمارے پاس جو طریقے ہیں اس کی تشخیص کے۔ اب فرض کرے اللہ نہ کرے کسی کو برین ٹیومر ہو، لیکن اگر فرض کرے ہو جائیں تو برین ٹیومرز کے علاج کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ مینلی تو اسٹل اوپن سرجریز ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم جو ہے برین کو کھولتے ہیں، کھوپڑی کو جو ہے نا اس کے اپنے طریقے ہیں کہ کون سی جگہ سے، اس کے اپنے ٹولز ہیں کس طریقے سے کھولنا ہے۔ تو اوپن ایک آپریشنز ہے اس کے۔ زیادہ تر ٹیومرز کے لیے ابھی اینڈوسکوپک پروسیجرز بھی آ گئے ہیں جو کہ کیمرے سے یا لیزر اسے کہتے ہیں، کیمرے سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ لیزر کا الگ ہے جس میں گاما نائف ہے، ریڈیشنز ہے مختلف قسم کے، تو اس سے بھی اس کے کچھ ٹیومرز ایسے ہیں جو کہ ان کا سائز اگر چھوٹا ہو، ایک خاص جگہ پہ ہو، تو ان کا علاج اس گاما نائف وغیرہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ریڈیشنز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور اینڈوسکوپک کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور اوپن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کرے برین ٹیومر کسی کی تشخیص ہو بھی گئی تو اٹس ناٹ دی اینڈ آف لائف۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس آپ تو برین ٹیومر کی تشخیص ہو گئی ہے تو بس آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ برین ٹیومرز کی بہت ساری اقسام ہیں، اور برین میں وہ کس جگہ پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی قسم کیا ہے، اس کا گریڈ کیا ہے، یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو برین کی بہت سارے ٹیومرز ایسی ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ ٹیومر کا گریڈ بھی زیادہ ہے لیکن اچھی جگہ پہ، کوئی ایسی ایکسیسیبل بھی جگہ پہ ہے جس کو نکالا جا سکتا ہے، تو وہ بھی ان کی جو پروگنوسس ہے، جس کا پروگنوسس اس کو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں وہ پیشنٹ کو کیا ہوگا، مطلب اس کی لائف کیسی ہوگی، ٹریٹمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس کی پروگنوسس اچھی ہوتی ہے، آؤٹ کم اس کا اچھا ہوتا ہے۔ اگر گریڈ ٹیومر کا اچھا ہے، گریڈ 1 ہے، گریڈ 2 ہے، گریڈ 3 ہے، اس میں ہو جاتا ہے، ریڈیشنز وغیرہ دے دیتے ہیں، پیشنٹ بالکل فٹ ہو جاتا ہے سرجری کے بعد۔ کچھ تو ٹیومرز ایسے ہیں کہ وہ بالکل دوبارہ ہوتے بھی نہیں ہیں کامیابی سے، جیسے میننجیوما ہے، اکثر شوانوما ہے، میننجیوما ہے، ان کو نکال کے بالکل سکسیزفل سرجری ہو جاتی ہے اور پیشنٹ بالکل اسی طرح فٹ ہوتا ہے جس طرح پہلے لائف گزار رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ برین ٹیومر ہو گیا تو جیسے بہت اب سیریس ایشو تو ہے، لیکن ہر ایک ٹیومر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، نہ اس کا گریڈ، نہ اس کی جگہ، اور نہ اس کا بیہیویئر۔ تو یہ تینوں چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ جو ٹیومر آپ کو ہوگا تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو وہ والا ٹیومر ہو کہ وہ گریڈ 4 ہو اور وہ ایسی جگہ پہ ہو کہ وہ نکالا نہ جا سکے اور وہ آپ کی لائف کا اینڈ ہو، اس طرح نہیں ہے۔ سیم اس کی آپریشن کے بعد کی فائنڈنگز ہے اور آپریشن کے بعد کی کمپلیکیشنز ہیں کہ وہ کس جگہ پہ تھا ٹیومر آپ نے نکالا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سب ٹیومر کے جو آپریشن ہے وہ سخت ہے اور اس کے بعد مریض بالکل یا اس کو فالج ہو جاتے ہیں یا وہ اٹھ نہیں سکتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے ٹیومرز ایسے ہیں کہ وہ بالکل 15/15 جو ہم گریڈنگ کرتے ہیں ایک نارمل بندے کی 15/15 ہوتی ہے، تو بالکل 15/15 بھی پیشنٹ اٹھ جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ان کو نہیں ہوتا۔ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ جو بہت ہائی گریڈ گلائیوماز ہوتے ہیں یا ہائی گریڈ ٹیومرز ہوتے ہیں یا بالکل سینٹر میں ہوتے ہیں یا انیکسیسیبل جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کمپلیکیشن تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں، اور ان کمپلیکیشن میں ہوتا ہے کہ بعد میں پیشنٹ جو ہے تھوڑے دنوں کے لیے بے ہوش ہوتا ہے یا ان کو ہوش تھوڑا لیٹ آتا ہے، ساتھ میں کچھ لوگوں کو فٹس ہو جاتے ہیں عارضی عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے مطلب جھٹکے پڑ جاتے ہیں، یا ٹیومر کے نکالنے کے بعد برین کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو تھوڑی بیہیویئرل چینجز آ جاتی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتی ہے 6 months تک۔ تو یہ کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز ان کی ہیں، لیکن ہر ایک ٹیومر کے ساتھ یہ بھی نہیں جڑی ہوئی، نہ ہر ایک آپریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کچھ جو سخت ٹیومرز ہیں یا ایسی جگہوں پہ ہے برین کے کہ نکالنا مشکل ہے، تو ان کے ساتھ یہ ہو سکتی ہیں، ہر پیشنٹ کو نہیں ہوتی، اور پھر یہ حل ہو جاتی ہے دوائیوں کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، یہ خود بخود پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔